Assalamu alaikum to you all. I really and a very good evening. I really hope and every one of you is safe and healthy at homes. People who are watching me first time, I would like to introduce myself. That it's me, Amna Suhail. I'm a certified trainer and a motivational speaker who really loves speaking in order to motivate people towards their goal of life. Nowadays, I'm actually conducting live interviews and providing a platform for the people who are very successful, talented, and skillful so that we could learn a lot of them from them. Similarly, I would like you all to please welcome my today's special guest who is just 21 years old and he is the CEO of Khidmat-e-Ummah Foundation established in Pakistan who is running it alone and he is helping the needy people and serving the humanity. So I'd like you all please welcome Mr. Awais Afsar on my show. Assalamu alaikum Awais. Awais, are you there? Assalamu alaikum Awais. How are you? وعلیکم شکر اللہ کا. آپ سنائیں. Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक. Always it's really inspiration serving humanity. आप प्लीज अपनी जर्नी के बारे में बताएं. स्टार्ट. اچھا میں آپ کو اسٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ یہ میں نے انیشیٹو کیوں لیا, کیا نوبت پہنچی ہے. آئی تھنک میرے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس تھے اور میں بیٹھا ہوا Yes. Always. Hello. I think there must be issue on the Always side. Maybe technical issue. I'm sure he'll join once again. So we are waiting for him. I would like to also add a disclaimer over here that I am not connected or interlinked with any of the entity which is going to be discussed in my this session or any in future sessions. I'm just providing the platform to the youth and people. So welcome back, Awais. Yes, please start. Job. اچھا دراصل میرا تھوڑا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹارٹ کب ہم نے لیا تھا. بڑی جو تقریباً پچھلی گئے تھے اس ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا. آئی تھنک عید کی نماز کا ٹائم تھا اور میرے سامنے ایک بچہ آ کے بیٹھا اور جس کے بالکل رف سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے, اور وہ عجیب طرح سے نا دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین تھے. تو مجھے فیل ہوا کہ یار اس بچے کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی بات یا کچھ ایسی اس کو فیلنگ آ رہی ہے جو یہ سامنے شو نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں نے ایک دفعہ اس بچے کی جگہ بیٹھا اور دیکھا کہ آج اگر میں اس بچے کی جگہ ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. تو اسی کے ساتھ پھر میں نے اس ٹائم پلاننگ سٹارٹ کر دی کہ ہم ان پاورٹی کے لیے, غریب بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا سٹارٹ کریں. تو میں پلاننگس کنٹینیو کرتا رہا, میں سوچتا رہا, میں سوسائٹی کو دیکھتا رہا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کہاں تک اور کیا چیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے پھر اس کے بعد رمضان آ گیا اور میرے آئی تھنک سیکنڈ ایئر کے ایگزامس چل رہے تھے اور میں آئی تھنک میرا پیپر تھا انگلش کا اور میں بیٹھا ہوا انگلش کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سے میرے مائنڈ میں ایک پلان آیا اور میں نے اس چیز پہ سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ اب ہم اس چیز کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. دین فردر میں نے اپنے کچھ فرینڈ سے ڈسکس کیا اور ان کو میں نے کہا یار مجھے ہمیں ایز اے سٹیزن, ایز اے مسلم کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہیے جو جن کا اللہ کے سوا اور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. تو پھر ہم نے ایک گروپ بنایا جس میں ہم
کچھ 2-3 فیمیلس تھی اور ہم کچھ فرینڈس تھے, اور ہم نے ایک میٹنگ ارینج کی, اور اس میٹنگ میں ہم نے بیٹھ کر سب نے پلان کیا کہ فردر ہم نے کیا چیز کیسے کرنی ہے. تو اس میں ہم نے کچھ فنڈس کلیکٹ کیے ٹوٹل, اور کچھ آئی تھنک 25 یا 30,000 اماؤنٹ تھی, اور وہ ہم نے کلیکٹ کی, اور اس کے بعد ہم نے تقریباً اس اماؤنٹ سے تقریباً میکسیمم آئی تھنک 10 فیملیز کو ہم نے راشن پرووائڈ کیا, کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, تو ہم نے کہا چلیں رمضان سے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نے پھر آگے فردر ہم نے سوچا کہ 4 لوگ یا 3 لوگ کام تو اچھا کر سکتے ہیں, بٹ اس معیار پہ نہیں کر سکتے جہاں ایک پراپر ایک ٹیم اور ایک پینل کر سکتا ہے. دین ہم نے اپنی ٹیم بلڈنگ پہ کام کیا, ہم نے اپنے ڈفرینٹ فرینڈ سے, ایکس فضائین سے, جتنے بھی ہمارے پاس تھے, ہاں جو ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ تھا ایف بی پہ, انسٹا پہ, وٹ ایور جہاں بھی سوشل میڈیاز پہ, تو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی, جس کو کامرا میں ہی ہم نے, کیونکہ میں کامرا سے بلانگ کرتا ہوں, اٹک سٹی کے بالکل قریب ہے, ٹھیک. تو اس کے بعد ہم نے ایک ٹیم بنائی, اور ٹیم بنا کے ہم اپنا کام اسٹارٹ کر دیا. دین ہمارے پاس ہیلتھ کے کیسز آئے, ایک پیشنٹ تھی ہولی فیملی راول پنڈی سے ایک کیس آیا. دین ہم نے کچھ فنڈس پرووائڈ کیے ان کو, ان کی کچھ ٹیسٹ کی اماؤنٹ وغیرہ ریکوائرڈ تھی, اور وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی. اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہماری کچھ یو ٹی ٹیکسلا کی ٹیم نے اس طرح کے تھوڑے بہت کیسز سارٹ آؤٹ کیے. پھر اس کے بعد ہماری راشن ڈرائیو آئی, سوری ونٹر ڈرائیو تھی, جس میں ہم نے کچھ موسٹلی اسٹوڈنٹس So guys, it's an awkward situation. Awais is facing actually network issues, but definitely we'll connect it to him soon. He'll be connected back again. So I request you all, please wait and listen to him. He is really doing work hard. Let's wait for Awais. Do you have any question or any help or support you want to provide to Awais or his foundation? Kindly comment over here, and we'll discuss further how would you help Awais and his foundation later on. Wait for the Awais kindly. He'll be joining us very soon. So guys, I'm waiting for your comments. I would like your comments on my stream, so that Awais or me as well get more motivated. Kindly ask any query you want to ask him, or any of his journey, regarding his journey, how did he started it. You can ask any question in the comment box, but definitely no personal questions, please. We are waiting for Awais. He'll join us soon, I'm sure. Please wait. Okay, so guys, you can also stream my live session after it ends on my YouTube channel as well as. Links are in the description. Hoping that Awais would join us soon. Awais is facing technical issues right now. Let's wait for him. I hope he would join soon. So actually today's session, I'd like to recall you that today's session of mine is regarding a foundation to which I am not connected exactly. I am not connected, but I am just providing a platform to our youth and our talented people who are working for humanity, or any businesses who is working very hard. So I'm just providing a platform. He is here to tell about his own journey and his goals and missions. But right now he is away just because of his technical issues. He'll join us soon. Let's wait further for him. Thank you guys for your patience and for watching me. Technical issues are always there. We cannot do anything regarding this. We can only wait patiently. Waiting for Awais. So guys, please comment and ask anything you want to ask. I'm sure this session will be very fruitful and definitely learningful, and we'll have the chance, as this situation is going very worse. This pandemic situation is all around the globe.
and this is the time to actually serve for humanity, and this is the time to actually show your own self that what you can do for humanity. This is the actual time, I must say. So please have your hands in humanity always, as much as you can. Wait for Awais more. He'll be joining us soon, inshallah. I am sure about it. Uh, wait for him. Okay, Awais is just coming. Okay, guys, let's wait further for Awais, and you can comment me anything you want to comment in my comment box, and you can watch my session after the stream ends on my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon as well. And any topic you want to see on my live session on my through my page, or you want to join me on a live session, so you can contact me, DM me just on my Facebook page or my profile. We'll definitely catch up or plan up something for better cause. Wait further for Awais. He'll be joining us soon, inshallah. I think I should rejoin him again. Let's wait. So, guys, let me repeat once again. People who are watching me right now, or the very first time, I must tell or introduce myself that it's me, Amna Sohail. I'm actually a certified trainer and a motivational speaker. I really likes and loves inspirational speaking to people in order to motivate them towards their goal of life. And right now in this pandemic situation, I am actually providing people a platform and to the skillful or talented people on my live stream, so that we could learn from them and we could know a talent that exists on earth. Similarly, I have a special guest today. That's Awais Afsar, who is just 21 years old and who is the CEO of Khidmat-e-Ummah Foundation that is established in Pakistan. He is serving and helping the needy people since a year almost. But right now he's facing technical issues. That's why he is not here. But he'll join us soon, very soon. He must be resolving his technical issues right now. So thank you for your patience. Kindly wait for him so that he could join once again and share with us. So Awais is back. Yes. अच्छा तो Audience is waiting for you, please. Patiently. आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल. अच्छा सही। दरअसल थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो इसलिए शायद कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो अब मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हुआ हूँ, तो मैं मैसेज अपना दे रहा था। ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग बता रहा था जहाँ हमने इनिशिएटिव लिया लाइक लास्ट रमज़ान था, जिसमें हमने स्टार्ट में ही राशन ड्राइव दी और उसी के साथ हमने 7 से 8 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया। उसी के बाद हम होली फैमिली रावलपिंडी से एक केस आया, हेल्थ से एक पेशेंट थी जिनकी रसोली का ऑपरेशन था और उनको कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड थी अपने टेस्ट की फ़ी के लिए। देन हमने वो कुछ उनको अरेंज करके दी और इसी तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम साथ में अपने जो देखते थे सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको हम साथ साथ लेके अपने ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व करते रहे। उसी के साथ देखें तो हम आगे फॉरवर्ड, क्योंकि हमने कहा कि इसका तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो हमने अपनी टीम बिल्डिंग पे काम स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले यूटी टेक्सला से एक टीम बनी। उसी तरह हम पिंडी इस्लामाबाद से कुछ इंस्टीट्यूट्स हमने कवर किए और हमारी टीम एक बन गई इस रावलपिंडी, टेक्सला और कामरा की, लाइक अटक सिटी की। तो इसी तरह फिर आगे हम फर्दर चलते गए।
تو اس میں پھر سیزن چینج ہوا، لائک ونٹر آیا. تو پھر ونٹر میں ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے کچھ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم جو اس دفعہ ایسا کر لیں، کیونکہ موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب یونیورسٹیز میں ہم چلے جائیں تو ہماری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں پہنا تھا یا جو ہم نے پچھلے سال پہنا تھا وہ ہم اس سال پہنیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے، یار وہ دیکھو وہی پرانا جو پچھلے سال پہنا، ایک سال کی اس نے چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ سب کی میجورٹی کی سوچ یہ ہے تو ہم اس سوچ کو تھوڑا سا نا یوز کرتے ہیں. لائک پھر ہم نے ایک ونٹر ڈرائیو یعنی کلوتھنگ ڈرائیو نکالی، جس میں ہم نے کچھ اسٹاک کلیکٹ کیا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے، اور وہ اس کے بعد ہم نے اس کی پیکنگ اور ڈسٹریبیوشن کا کام اسٹارٹ کیا. فردر آ جائیں تو اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ لیا آئی تھنک اس پہ سوری کیا نام تھا، انوائرمنٹ پہ ہماری جو فرسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ پلانٹیشن تھی. ہمارے مظفر آباد چیپٹر نے سب سے پہلے پلانٹیشن کی ایکٹیویٹی کی، کہ ابھی ہم نیکسٹ پلان ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا اور یونیورسٹیز اور کالجز آف ہو گئے. تو دین پھر ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے جو بھی تھا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب ملک کو ضرورت ہے، تو ایک تو لاک ڈاؤن ہے اور لوگ کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کورونا سے، تو پھر ہم نے اس میں ماس ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کیا، جس میں اٹک چیپٹر، کراچی اور ساتھ میں سیالکوٹ اور لاہور ہم نے کور کر لیے. تو اسی طرح پھر ہم نے راشن ڈرائیو کی ایکٹیویٹیز کی جو کرونا کرائسس میں اور کرونا لاک ڈاؤن میں ہوا، ٹھیک ہے، کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں اور اس کے بعد رمضان میں. ابھی انشاءاللہ ہمارے جو نیو ڈپارٹمنٹس ہیں، رمضان میں ہم نے ایک چیز اور انوالو کی تھی، وہ تھا اسلامک ڈپارٹمنٹ، جس میں انٹروڈکشن ہم نے لیا تھا تجوید کا، اور انشاءاللہ آفٹر رمضان تو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کو پراپر ایک اے ٹو زی، پہلے کیونکہ انٹروڈکشن تھا، اب اے ٹو زی تجوید کا کام سٹارٹ کر لیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو تھوڑے سے آبجیکٹیوز بتا دیتا ہوں ہماری آرگنائزیشن کے. سب سے پہلا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہمارا یوتھ ڈیولپمنٹ پہ ہے، جس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ ایسا ہے کہ ہم سیشنز، ٹھیک ہے، سیشنز کالجز لیول پہ بھی ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں ریسنٹلی. لائک جو لاسٹ ہمارا ایک سیشن ہوا تھا وہ تھا اٹک ڈگری کالج، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے موٹیویشن اور ایز اے رسپانسبلٹی سٹیزن جو ہم ایک یوتھ کو ایک میسیج دے سکے وہ ہم نے دیا، اور ایک موقع دیا کہ وہ اپنے اندر جھانکیں اور لے کے آئیں جو ان کے اندر ہے، اور تاکہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز کر کے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کام کر سکیں. فردر آگے چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا ایک پلان ہے رائٹس آف ٹرانسجینڈرس کے لیے. دیکھا جائے تو وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، اور بالکل ہماری سوسائٹی نے ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. لائک کہیں اگر آپ کو ٹرانسجینڈر ملے گا تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو بڑے پیار سے اور عزت سے بلائے. ہاں فون کر لیتے ہیں، بہت اچھے کمنٹس مار کے ان کو ہرٹ کر سکتے ہیں، بٹ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے. تو اسی کے لیے ہماری پہلے ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے کہ ہم ان کو لائک ایسا ہو جائے کہ ہم ان میں اسکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرام انٹروڈیوس کروائیں، جس میں اسٹیچنگ، پارلر سے ریلیٹڈ جو کورسز ہوتے ہیں وہ، فری لانسنگ، یا کوئی بھی ایک ٹرانسجینڈر ڈیمانڈ کرتا ہے، لائک وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ لوگ یہ فیسلٹی مجھے پرووائڈ کریں یا یہ کورس مجھے پرووائڈ کریں تاکہ میں خود سے کچھ کما سکوں. لیٹس سپوز اگر وہ اس طرح کورس کر لیتا ہے اور وہ خود سے کمانا اسٹارٹ نہیں بھی کرتا تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کو ایک سورس آف انکم پرووائڈ کر دیں گے، یا ایک چھوٹی سی شاپ بھی ارینج کر کے دیں گے، تو وہ اپنے رزق حلال ایک عزت دار طریقے سے کما سکے گا. فردر چلے جائیں تو اس کے بعد ہم پاورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن میں امپورٹنٹ تھنگ جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ تھنگس ایجوکیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو دیکھا جائے تو بہت سے اچھے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں آپ کو ایجوکیشن لیول بہت آؤٹ کلاس ملے گا، بٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں وہاں پہ اس معیار کی تربیت نہیں مل رہی تھی. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے سب سے پہلے تو ان کو ہم ان کی جو تربیت ہے وہ اچھی کر سکیں تاکہ ایک معاشرے کا اچھا انسان بنانے کی پوری کوشش کریں. تو تاکہ اگر لیٹس سپوز اس کے لیے ہماری پلاننگز ہیں ابھی تو فی الحال ہم جتنا بھی ہے کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے تو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور اب ٹیچرس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹریننگز وغیرہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ مدر کی کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک ماں نے ہی بچے کی پرورش کرنی ہے. کیونکہ سوری ٹو سے دیٹ کہ آج کل کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو اتنا پراپر ٹائم نہیں دے رہی. سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، وہ بس بچہ رو رہا ہو تو کیا بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دو، بچہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا،
اور آسان سا طریقہ ہے بھائی، فیس بک لگا دو، گانے لگا دو، بچہ انجوائے کرے گا، نہ ماں کو ٹینشن ہے نہ بچے کو ٹینشن ہے. تو اس سے میرے خیال میں ہم کچھ اچھا نہیں سیکھ رہے، ہم مزید بربادی کی طرف ہی جا رہے ہیں. سوسائٹی کا حال دیکھ لیں، آپ کو ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ بلیو می، یقین نہیں ہوتا یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے اس خواب کو پراپر ایفرٹ کر کے اس مقام تک یا اس کوشش کی. اور دیکھ لیں آج بلیو می، قیامت کے دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جواب دینے ہی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کیا جب ہم اس اسٹیج پہ جب ایز اے سٹیزن، ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے یوتھ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، بلیو میں ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے جینا ہے. ہم بس وہی ہے نا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو ان کو، اور یہ بس اس ٹرک کی بتی کو فالو کرتے 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 بس کہیں گے جی ہم نے اپنی منزل پار کر لی ہے. کیا فائدہ ہے ایسی منزل کا وہ جو کسی کو آپ فالو کر کے اور بس کسی کی آس میں لگا کے گزارتے. میرے خیال میں ہماری جو یوتھ ہے اس کو تھوڑا سا انکریج کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹیلنٹڈ بہت ہیں، بلیو می پاکستان کا ٹیلنٹ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اتنا ٹیلنٹڈ ہے، بٹ وہی بات ہے یوٹیلائز نہیں کرنا آتا. ہمیں پڑھائی میں جسٹ گریڈس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور گریڈس سے کیا فائدہ، آپ کے پاس اسکلز ہی نہ ہو اور آپ بس پڑھے لکھے جاہل بن جائیں. اور معاشرہ پڑھے لکھے جاہلوں سے، بلیو می مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے جاہل آپ کو بہت ملیں گے، جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جن میں احساس نہیں ہے. میجورٹی کیسز میرے سامنے ایسا کبھی کبھار دیکھیں، میں میجورٹی کی بات یا مینورٹی کی بات نہیں کروں گا، میں ایک جنرل بات کروں گا. دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ اگر پیاسا مر رہا ہے نا، یا اس کو ایک گلاس پانی کا چاہیے، تو ہم وہ بھی دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے. ہم تو یہ پاس سے گزر کے کہہ یار میرا تو ہیڈ ہی نہیں ہے، میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کیوں نیکی کروں. اور آج کل کی نیکی بھی بتاؤں بینیفٹس کے لیے ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ اسی نیت سے کرتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوگا تبھی میں اس کے ساتھ کوئی اچھا کام کروں، تو میرے خیال میں ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری آرگنائزیشن شکر اللہ کا 1 سال سے کام کر رہی ہے. میں اپنے والنٹیئر سے ایک چیز کہتا ہوں، یا اپنے جو بھی لوگ مجھے انگیج مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا جو میری میٹنگز ہوتی ہیں، میں ایک چیز امپورٹنٹ جو میری ہوتی ہے وہ کہتا ہوں یار یہ نہ سمجھنا کہ اس میں کوئی میرا بینیفٹ ہے. کسی کو بھی لگتا ہے نا کہ میرا کوئی ذاتی بینیفٹ ہے اور میں بس اپنی ذات کے لیے یہ کر رہا ہوں، بلیو می میں اس بندے کو کہوں گا آؤ یار میری جگہ آ کے بیٹھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کام کرتے ہیں. بٹ نیت اگر آپ کی تھوڑی سا ہو. میں نے بہت سی آرگنائزیشن کے ساتھ بات کی، ان کو میں نے کہا آئیں مل کر کام کرتے ہیں، آپ کیا نام کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں اپنے نام کے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں سوسائٹی کے لیے نکلا. تو اگر آپ اپنا نام چھوڑ کے دیکھیں، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ بھائی کے یو ایف او ہو، کیا لوگ کہیں کہ یار نہیں کہ اویس تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اویس تو کے یو ایف کو چلا رہا ہے اور اس نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. مجھے اس چیز کی لالچ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری سوسائٹی ایسی بن جائے کہ ہر کوئی انڈیویجولی کم از کم اپنی لمٹس میں رہ کے، اپنے سرکل میں رہ کے، اپنی سوسائٹی میں رہ کے کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے. یہ بھی بہت ہے. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں آ کے لوگوں کو کہوں گے نہیں یار آپ لوگ آئیں اور ہم میں آپ لوگوں سب سے یہ کہوں گا آئیں، کہوں گا کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشنس کے پیچھے بھاگیں. ہم یہ کہیں کہ نہیں مجھے لوگ اچھا سمجھیں یا مجھے اچھا سمجھیں، نہیں اویس کو کوئی. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لیگ پولنگ بہت ہے، بلیو می اتنی لیگ پولنگ ہے. اچھے کام کرنے والے کو تو ہر کوئی اس کی نا ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بس یار یہ نہ کہیں. بالکل بن جاتے ہیں. وہی بات ہے، ایسے ہی ہے. اور حال دیکھ لیں، حال دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. تو میری تو آپ سب سے میں جو ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی سوسائٹی کو یا اپنے یوتھ کو، یا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی اس سے پہلے. میں میسج کیونکہ آپ کا میسج ضرور لوں گی ان دی اینڈ آف دی سیشن انشاءاللہ. پر اس سے پہلے جیسے کہ کووڈ چل رہا ہے اس وقت، پینڈیمک سچویشن پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی. امید ہے پوری دنیا سے ہی ختم ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کی کیسے مدد کر رہے ہیں، سننے والوں کو بتائیں. اور پلیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ لوگ آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ آپ کی کیسے ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، ڈونیشنز دیں. اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ادر دین پاکستان، ادر نیشنز، وہ آپ کی کیسے ہیلپ کریں اور کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں. دیکھیں ہمارا کے یو ایف کا پیج ہے، ٹھیک ہے، خدمت امہ فاؤنڈیشن. آپ کو انسٹا، ٹویٹر، واٹس ایپ
میرا نمبر آپ کے پاس اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو نیچے مل جائے گا. اس میں اتنا ایشو نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی بلیو می, آپ کا پیسہ میرے لیے میں ایک امانت سمجھ کے یوز کروں. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ ادھر سے پیسہ آیا اور بس نہیں. آپ کو آپ کا پیسہ پراپر, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایک حقدار تک آپ کا پیسہ پہنچا سکوں. کیونکہ ایسے بھی آرگنائزیشنز ہیں, سوری ٹو سے, ہمارے ہاں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک برانڈ بنا دیا اور اسلام کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کچھ دو نمبری نہیں کرتے. اگر بات کریں کووڈ-19 کی, تو ہم نے اس میں پراپر 2 ایکٹیویٹیز کی جو موسٹلی آرگنائزیشن نے کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں منفرد ہوں اور میں نے یہ کی ہیں, بہت سی آرگنائزیشن نے کی ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو, اور اللہ سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ہم نے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہم نے راشن ڈرائیو, ٹھیک ہے, لاہور میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, اٹک میں, کامرا میں, بہت سی سٹیز میں جہاں جہاں ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں, ہم نے جو بھی ہوا ہم سے ہم نے کیا. کیونکہ دیکھیں ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں, بٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ہمارے سینئر سٹیزن بھی ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک اویئرنیس اس آرگنائزیشن کے بارے میں, اور دوسری چیز ہے اس کا ایک فائنینشلی اسٹرانگ ہونا. دیکھیں میرا بہت کچھ کرنے کا پلان ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو سوچ رہا ہوں اور جو میں پلاننگ ہے, انشاءاللہ مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ٹارگیٹس ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ میری پوری سوسائٹی کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, ان ایشوز کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے تو یہ سوسائٹی, یہ پاکستان ادھر ہی جنت بن جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم آخرت کی جنت کے طلبگار ہوں, ہم اس سوسائٹی کو جنت بنا لیں, تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک اپنی زبان, بلیو می ہم زبان کے اتنے وہ ہیں نا کچے کہ کسی کو زبان سے کہتے ہیں اگر کسی کو تھپڑ مار لو تو وہ بھول جائے گا, بٹ کسی کو اگر زبان سے تکلیف دی گئی نا تو وہ کبھی نہیں بھولے گا. وہ چاہے اس نے معاف کر دی ہے, اوپر سے کر دی ہے, اندر سے پھر بھی اس کے دل میں بات رہے گی کہ یار اس بندے نے اس جگہ پہ مجھے یہ چیز کہی تھی. دوسرا, برداشت کرنا سیکھیں. یقین کریں جس دن یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ہوئیں, آپ دنیا کی وہ طاقت بنو گے کہ کوئی بھی آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں 2 چیزیں جو ہمارے اہم ہیں اور وہی معاشرے کے بگاڑ کا شکار ہیں, ایک جھوٹ, ایک 2 نمبری, ناانصافی یعنی, اور ایک جھوٹ یا 2 نمبری کہہ لیں. یقین کریں موچی سے لے کر حکمرانوں تک ہر کوئی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ڈنڈی مار ہے. جب ہم اپنی ان چیزوں میں ڈنڈی مارنا سٹارٹ کر دیں گے یا کہیں گے کوئی دیکھ نہیں رہا, بٹ ایک چیز یار, اللہ تو دیکھ ہے, اس کو تو عذاب دینا ہے, بجائے اس کے کہ آج کل کون نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا, تو یہ چیزیں امپاسبل ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, میں کر لوں گا. اور یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے آپ کے اچھے اعمال بھی اور آپ کے برے اعمال بھی, اس کے حساب سے وہ آپ کو ریوارڈ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اور میری پوری آڈینس بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو مشنز ہیں اور جس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یقیناً اللہ اس کاریہ خیر میں آپ کی مدد فرمائے گا اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ اپنے جو اچیومنٹس ہیں, جو آپ چاہتے ہیں لوگوں کے لیے حاصل کرنا, لوگوں کو سپورٹ کرنا جس طرح سے, آپ ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ. میری اور دیکھنے والوں کی سب کی. ہم کمنٹس لے لیتے ہیں پلیز. لوگوں نے کافی کمنٹس کیے ہیں آپ کے لیے. Adnan Khan is clapping. Sarah is saying great work, mashallah, keep doing. Fine. Liaqat Ali صاحب بھی آپ کو کہہ رہے ہیں very good, very young and energetic. Kamran Liaqat بھی آپ کو کہنا چاہتے ہیں nice session, great report. It's place you are providing role model. Yes. Thank you Nishita to everyone. Thank you. کمنٹس ہیں آپ کے لیے ویس. تھینک یو سو مچ جن نے بھی کمنٹس کیے ہیں. دیکھیں ایک چیز, کمنٹس کرنے کا بہت زیادہ شکریہ, بٹ ایک ہوتا ہے نا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ اگر میرے ساتھ زبان پہ بھی یعنی مجھے اپریشیٹ کریں, بلیو میں مجھے بہت حوصلہ ملنا ہے. مجھے حوصلہ تبھی, دیکھیں کوئی کام کر رہا ہوں نا, پیچھے سے کوئی بک اپ کرنے والا ہو, یس یار تم کرو, تم کر لو گے,
تو بلیو می انسان وہ پہاڑ بھی اچیو کر لیتا ہے نا جس کا انسان نیچے سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ تو امپاسبل ہے. تو آپ لوگ اگر میرے ساتھ ہوں گے, چاہے آپ اپنا فزیکلی کرتے ہیں, چاہے وہ آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں, چاہے وہ آپ فائنینشلی کرتے ہیں, جس طرح بھی آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں اس پاکستان کو ایک کہتے ہیں نا ایک معاشرہ جس کا ہم نے ہمارا قائد نے دیکھا تھا کہ ایک پاکستان ہوگا اور اس میں ہر ایک کو آزادی ہوگی, وہ اپنے میسیج اپنی آزادی کی زندگی گزار سکے گا. تو شاید وہی پاکستان. دیکھیں کام یہ حکمرانوں کے بھی ہیں جو آج کل اور فاؤنڈیشنز کر رہی ہیں. ان امپلائمنٹ پہ دیکھا جائے, بلیو می آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں, میری بات پہ یقین ہے, یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو رونا آ جائے گا کہ غریب لوگ کس طرح مر رہے ہیں, کس طرح آئے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. لوگ کچھ فیملیز ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ یار ایک مرد اپنی پوری فیملی کو مار دیتا ہے, کیا فائدہ. حضرت عمر بہت صاحب نے زیادہ دیکھیں اپنے حالات. بالکل. تو وہی ہے نا, اس کے پوچھ حکمرانوں سے بھی ہوگی, بٹ ڈیفینیٹلی ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا, حکمران قصوروار نہیں ہے, آپ بھی ہیں اس میں. آپ یہ نہ سمجھیں یہ سارا ملبہ آپ حکمرانوں میں ڈال دیں گے, نہیں ہونے لگا یہ چیز. آپ کے سامنے اگر کوئی کتا بھی پیاسا ہے یا بھوکا مرے گا نا تو اس کا بھی جواب دے ہوں گے آپ. یہ بھول پہلے جائیں خود گے. کو تبدیل کرنا پڑے گا, تبدیلی کے لیے. دیکھیں تبدیلی ہم بہت سنی اور بہت سے لوگوں نے تبدیلی چاہی بھی پاکستان میں. اللہ کرے تبدیلی وہ ہو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے. بے شک. وہ تبدیلی نہ ہو جس میں نفسا نفسی ہو, ٹھیک ہے, لوگ غربت سے مر رہے ہوں, بے روزگاری سے مر رہے ہوں, اور کوئی پوچھنے والا نہ. تو ایک چیز آخر میں, بلیو می یار, میں ہر ایک سے ایک چیز کہوں گا, یہ آپ سب کی رسپانسبلٹیز ہیں. یہ ہم میری نہیں ہے, یہ آمنہ کی نہیں ہے, یہ بہت سے اور آرگنائزیشنز کی نہیں ہے, یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. جس دن آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچان لیا اور جس دن آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہو گئے تو یقین کریں, میں دعوے سے کہتا ہوں, ہمارے ہاں ہمارے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں, جتنے بھی ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں, بلیو می سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ہم باہر چلے جائیں, لائک افریقہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, وہ کیوں ترقی کرتے ہیں؟ کبھی سوچیں کہ یار وہ اتنے کہاں اور ہم کہاں. یقین کریں میجورٹی ایسے ہیں جو اسلام کو فالو کر کے وہاں پہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں جسٹ نام کا, وہ کہتے ہیں نا نام کا مسلمان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نام کے ترقی ریسرچ سائنس میں ایسے ہی ہوئی ہے, لوگوں نے ہماری کتاب قرآن پاک پڑھ کے وہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں, اور پھر ان چیزوں پر جو ہے انہوں نے وہی چیز ہے کہ مشہوری اور سکسیس حاصل کیا, اور وہ آج زیادہ اسٹریم لائن ہے. تو اب اس سیشن کے اختتام پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی جیسی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور ان کے سپورٹ میں ان کے پیرنٹس کو, ان کے بڑوں کو, سوسائٹی کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں ہر ایک کے اندر کہوں نا, ہر ایک بندے میں نا کچھ نہ کچھ چیز چھپی ہوتی ہے. بچوں کو اس چیز میں نہ لگا دیں کہ بیٹا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. بلیو می ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ تبھی نکلے گا جب آپ ان کو تھوڑی سی آزادی, میں فل آزادی کی بات نہیں کر رہا کہ چھوڑ دیں جی بچہ جو کام کر رہا ہے کرنے دیں, نہیں, ایسا نہیں. ایک لمٹ میں ان کو جانے دیں, ریسٹرکشنز ہٹا دیں, اور یقین کریں وہ بچہ آپ کو کبھی بھی آپ کا سر نیچے نہیں ہونے دے گا, آپ کا سر اوپر ہی ہوگا. میں اگر آپ کو بتاؤں تو ملٹری فیملی سے ہوں. میرے فادر پاکستان ایئر فورس میں جاب کرتے تھے, میرے کزنس آرمی ایئر فورس میں ہیں. بٹ میرے پیرنٹس کی بتاؤں کیا خواہش تھی؟ یہی خواہش تھی کہ یار جس طرح ہم آرمی ایئر فورس میں تھے ہمارا بچہ بھی ادھر ہی جائے. لازمی نہیں ہے کہ یار بارڈر پہ کھڑے ہو کے جان دے دو تو ملک کے لیے بہت کچھ کارنامہ کر دیا. مانتا ہوں یار ملک کے لیے جان دینا بہت بڑی چیز ہے, اور میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کو, ایئر فورس کو, ہر فورسز کو. بٹ جو ملک کے اندر کے کرائسس ہیں, اگر آپ ان کے خلاف بھی جنگ کرتے ہو اور ان کو بھی ختم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کرتے ہو نا, تو یہ آپ یقین مانو آپ بھی انہی جتنا کام کرے. رینکس لگانے سے, پروٹوکول دیکھیں, پروٹوکول دینے والا, عزت دینے والا اللہ ہے, کوئی نہیں دیتا.
وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلت دے, اب اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ کے بھی ہاتھ میں ہے کہ آپ کس وے کو استعمال کرتے ہو. سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو عزت ہے, بھٹک جاؤ گے تو ذلت ہے. یہ راستہ آپ نے چوز کرنا ہے. ایک دفعہ آج سوچئے گا, جتنے بھی میرے لوگ مجھے سن رہے ہیں, ایک دفعہ آج سوچئے گا کہ آپ میں ایسی کیا چیز ہے جس کو آپ یوٹیلائز کریں تو آپ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی, اور جو میں اپنا میسیج دینا چاہ رہا تھا یوتھ کو اور جو بھی میرے سننے والے ہیں ان سب کو کلیئر ہو چکا ہوگا. باقی کوئی بھی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کچھ بھی اگر ہمیں چاہے فائنینشلی سپورٹ کرنے ہوں, چاہے ایز اے والنٹیئر ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہوں, کسی طرح بھی ہمیں آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, میرا کانٹیکٹ نمبر مینشن ہے, میرے اکاؤنٹس مینشن ہیں. میں آپ کو سب کچھ, ہمیں 24/7 آپ سب کے لیے اویلیبل. آپ مجھ سے جس ٹائم بھی آپ کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو رپلائی ملے گا. بالکل, بہت ہی خوب ماشاء اللہ سے. اویس ریئلی بہت انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں آپ. صرف 21 سال کی عمر میں آپ کا ایم اور گول اتنا اچھا ہے, مطلب جس پہ کوئی بھی سیلف سینٹرڈنیس نہیں ہے. آپ صرف سوسائٹی کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, پیس کے پیچھے ہیں آپ, اور آپ سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا, اور یقیناً دیکھنے والے انکلوڈنگ می آپ کی ہم سپورٹ میں ہیں. اویس پلیز کیپ ڈوئنگ دا گڈ ورک اینڈ کیپ ڈوئنگ ہارڈ ورک. انشاءاللہ اللہ ول گیو یو دا ریوارڈس. تھینک یو سو مچ. اٹ از ریئلی آنر ٹو ہیو یو ہیئر, اور اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں بھی موقع دینے کے لیے کہ ہم ہیومینٹی کو سرو کر سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین اویس. تھینک یو. تھینک یو. اوکے, اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. Thank you so much everyone for watching this live stream. Or I am not connected, but please support for humanity. The person who was here, that is Awais Afsar, please support him in serving the humanity. Give donations or anything as per your اور آپ انہیں کیسے بھی جوائن کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا. اینڈ اگر کسی سے ویڈیو مس ہو گئی ہے, یو کین واچ اٹ آن مائی یوٹیوب چینل. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئکن, اینڈ پلیز شیئر یور comments regarding the session. And you can also suggest or recommend any topic, anything, any brand, any business you want to listen and you want to hear, or you want to join me on the live session. You can also DM me, please. Thank you so much, and Allah Hafiz.